اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شریف بدایت الحکمہ کے مرحلہ اولیٰ میں فصل اول کے محتوا کو تمام کرنے کے بعد سے بعض مطالب تعمیقی و مباحث عمیق آپ دوستان کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ مباحث اگرچہ صراحت کے ساتھ اس کتاب کی عبارات کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن لابلائے عبارات بین السطور یا اسی طرح سے دیگر اور مقدمات کو جو کتاب کے اندر متنی ہیں اور علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دیگر آثار ان میں جو کچھ علامہ نے فرمایا ہے ان کو ضمیمہ کرنے سے یہ مباحث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یا اس کے علاوہ علم منطق جس کی پہلی کتاب یعنی موجودہ نصاب کے مطابق پہلی کتاب المنطق مرحوم مظفر کی کتاب شمار کی جاتی ہے، اس کی مباحث میں سے بعض مباحث کو یہاں پر ذکر کرنے و دقت کے ساتھ دیکھنے سے یہ امور حاصل ہوتے ہیں۔ فصل اول کے مباحث تعمیقی تقریباً سارے کے سارے آپ دوستان کی خدمت میں پیش کیے ہیں، لیکن یہاں پر بس ایک اشکال اور جواب وہ رہ جاتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ اس فصل اول کے اندر اپنے مدعا کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ مفہوم وجود ایک مفہوم بدیہی ہے اور محتاج بے تعریف نہیں ہے، لیکن بعد میں اپنے محتوا اپنے مدعا کو ارتقا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ایک مفہوم بدیہی ہے اور محتاج بے تعریف نہیں ہے، بلکہ اساساً اس کی تعریف لانا محال ہے، اور دو ادلہ پیش کرتے ہیں کہ وجود کی تعریف حقیقی محال ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہر وہ شے جس کی تعریف محال ہو اور اس کی تعریف حقیقی نہ کی جا سکتی ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے اس کی تعریف نہ کی جا سکتی ہو، آیا تعریف ناپذیری تعریف کا محال ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ شے بدیہی ہے؟ یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ شے بدیہی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شے ایسی ہو، کوئی بھی شے ہو، ہمیں معلوم نہیں ہے، الف ہم اس کا نام رکھتے ہیں، وہ شے ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی تعریف نہیں لائی جا سکتی، اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کی تعریف ممکن نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، مجہول مطلق ہے، معدوم مطلق ہے، اصلاً اس کی تعریف لانا محال ہے۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست صرف اور صرف تعریف ناپذیر ہونا، تعریف کا محال ہونا، استحالہ تعریف یہ کسی شے کی بداہت کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ یہاں پر تعریف ناپذیری براہ راست بداہت کے ساتھ کوئی تلازم نہیں رکھتا، کیونکہ اگر تلازم رکھتا ہوتا تو ہر وہ شے جہاں جہاں پر تعریف ناپذیری موجود ہے وہاں پہ وہ اشیاء بدیہی ہونی چاہیے، جبکہ جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اشیاء ایسی ہیں کہ جن کی تعریف بھی ممکن نہیں، جیسے معدوم مطلق، مجہول مطلق، ان کے اوپر تعریف لانا بھی محال ہے اور ہمارے لیے معلوم بھی نہیں ہے، بدیہی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر علامہ کے اوپر یہ جو اشکال ہے اور یہاں پہ جو ممکن ہے کہ کوئی اشکال کرے، یہ کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ صرف مخصوص بے علامہ نہیں ہے بلکہ اور بعض بزرگان، جیسا کہ آپ انشاءاللہ جب بڑی کتابوں میں جائیں گے تو وہاں پر ان بزرگان نے بھی اسی طرح سے استحالہ تعریف کے ذریعے سے مفہوم وجود کے بدیہی ہونے کو ثابت کیا۔ ہم اس اشکال کا جواب دینے کے لیے خود مرحوم علامہ طباطبائی کی مباحث سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ مقدمہ جو آپ کی خدمت میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کا تذکر دیا، عموماً اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے، لیکن کہا کہ یہ مقدمہ اگرچہ مقدمہ علم فلسفہ ہے، اگرچہ مباحث مقدماتی ہیں، لیکن علامہ نے اس کے اندر جو مطالب ذکر کیے ہیں وہ ایک طرح سے حاوی بر تمام مباحث فلسفہ ہے، ان کا سایہ مکمل علم فلسفہ پہ آتا ہے،
اور متعدد مباحث میں ہم اس مقدمے کی جانب رجوع کر کے اس مقدمے سے نتائج کو حاصل کریں گے، اور وہ مقدمہ ہے نفی سفسطہ و جدائی از سفسطی و اصل الواقعیت، ادراک اصل واقعیت، ادراک واقعیت نفس، ادراک واقعیت اشیاء خارج از نفس، کہ انسان ان کو بطور علم حضوری شہودی یا ان کو بطور علم حسی ادراک کرتا ہے۔ یہاں پر اشکال یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف تعریف ناپذیر ہونا کسی شے کے بدیہی ہونے کو ثابت نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ ممکن ہے ایک شے تعریف ناپذیر ہو، اس کی تعریف محال ہے، اس پہ تعریف نہیں لائی جا سکتی ہے، لیکن وہ مجہول مطلق ہے، ایسا ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ ہمارے حیطۂ معلومات سے ہی خارج ہے، نہ بدیہی ہے نہ نظری، بلکہ معدوم مطلق ہے جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، یا کوئی اور ایسی شے جس کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا تعریف ناپذیری براہ راست نہیں رکھتا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ مقدمہ ضمیمہ کرے، تعریف ناپذیری پہ علامہ کے جو استدلالات ہیں وہ استدلالات اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور وہ استدلالات واقعاً درست استدلالات ثابت ہوتے ہیں، کہ جو دو استدلالات علامہ نے کیے، کہ جس میں فرمایا کہ وجود سے عارف و اجلا کوئی مفہوم نہیں ہے، پس اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، اور دوسرا ہے کہ وجود کے کوئی جزء عام اور جزء اخص نہیں ہے، پس وجود کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہم ایک مقدمہ پہلے ضمیمہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم واقعیت کے ساتھ ایک ارتباط مستقیم پیدا کرتے ہیں، جب ہم واقعیت کے ساتھ ایک براہ راست بدون واسطہ ارتباط رکھتے ہیں، یہیں پر ہمیں وجود معلوم ہو جاتا ہے۔ توجہ کریں اس مطلب کی طرف، ہم وجود کے ساتھ، حقیقت وجود کے ساتھ ارتباط حضوری رکھتے ہیں، اپنی واقعیت، اپنے وجود، اپنی ہستی کو درک کرتے ہیں، دیگر اشیاء کے وجود اور ان کی ہستی اور ان کے واقعیات کو درک کرتے ہیں۔ بس ہم نے اشیاء، ان کی واقعیات، ان کے وجود، ان کی ہستی کو درک کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ نہیں، وہ ہمارے لیے معلوم ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا ایک تصور رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب معلوم ہو گیا، اس کے ساتھ اب ضمیمہ کریں کہ استدلال ناپذیر ہے، یعنی بعبارت دیگر مفہوم وجود ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو معلوم ہے، نفس اس کو جانتا ہے، نفس اس کو پہچانتا ہے، اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ عقل یہ کہتی ہے، دلیل عقلی یہ کہتی ہے کہ اس پہ استدلال لانا ممکن نہیں ہے۔ پس اگر کوئی معلومات میں سے، پس جیسی آپ نے معلومات کہا، مجہولات، غیر معلومات وہ حیطے سے خارج ہیں، اور معلومات کا کس مراحل کو طے کرتے ہوئے علم حضوری کے ذریعے معلوم ہے، لہٰذا جیسی معلوم کہا، مجہولات سارے خارج۔ ان معلومات میں سے بعض معلومات ایسے ہیں جو محتاج تعریف ہیں، وہ نظریات ہیں، جو محتاج تعریف نہیں ہیں وہ بدیہیات۔ ان معلومات بدیہی میں سے بعض ایسے ہیں، یا ایک مفہوم کم از کم ابھی تک ایسا ہے کہ جو قابل تعریف نہیں ہے، جس کی تعریف لانا ممکن نہیں ہے اور محال ہے، اور وہ مفہوم وجود ہے۔ پس مفہوم وجود کی تعریف ناپذیری کے جو استدلالات ہیں، اس وقت اس کی بداہت کو ثابت کریں گے کہ جب ہم پہلے اثبات اصل الواقعیت و ادراک اصل الواقعیت کے ذریعے سے یہ کہیں کہ واقعیت معلوم ہے، وجود معلوم ہے، اور استدلال ناپذیر ہے۔ پس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مفہوم وجود ایک مفہوم بدیہی ہے۔ کیوں بدیہی ہے؟ چونکہ اس کو درک کر چکے ہیں، علم حضوری سے جانتے ہیں، درک ہو چکا ہے، درک ہونے کے باوجود علم حضوری سے درک کیا ہے، مفہوم حاصل کر لیا، لیکن پھر بھی یہ ہمارے لیے قابل تعریف نہیں ہے، یعنی پھر بھی اس کے اوپر تعریف لانا ممکن نہیں، یعنی اساساً ایک ایسا مفہوم ہے جس کی تعریف لانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے عارف، اس سے زیادہ روشن کوئی اور شے نہیں ہے، نہ ایک اس سے زیادہ مجہول کوئی شے نہیں، بلکہ چونکہ اتنا واضح ہے، اور تعریف اس چیز کی لائی جاتی ہے جو کسی جنبے سے، کسی پہلو سے، کسی ایک جہت سے مجہول ہو،
اور مفہوم وجود کسی جہت سے مجہول نہیں ہے، پس اس کی تعریف لانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس مقدمے کے اندر جو مطلب ہے، اس کو اگر ہم ضمیمہ کریں اس مطلب کے ساتھ کہ مفہوم وجود کی تعریف محال ہے، یہاں سے مفہوم وجود کا بدیہی ہونا واضح ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ جو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو ایک مطلب اجتہادی ہے کہ سر بداہت کیا ہے، کیوں ایک مفہوم بدیہی ہوتا ہے دوسرا مفہوم بدیہی نہیں ہے، وہ سر بداہت بھی علم حضوری وجدانیات کی طرف پلٹتا ہے، یعنی ہر وہ شے جس کا ہمیں از طریق علم حضوری علم ہو جائے وہ بدیہی ہے۔ چونکہ یہ بحث آگے تکرار ہوگی، مفہوم وحدت اور کثرت، وحدت میں بھی جا کے علامہ طباطبائی بعینہ یعنی مرحلہ ثامنہ آٹھواں جو مرحلہ ہے اس کے اندر جا کر بھی علامہ طباطبائی پہلی فصل اسی معنی وحدت و کثرت میں ذکر کرتے ہیں، یعنی الفصل الاول فی یہ المرحلۃ الثامنۃ فی انقسام الموجود الی الواحد والکثیر، اس میں جا کے کہتے ہیں کہ الفصل الاول فی معنی الواحد والکثیر، پہلی فصل کیا ہے معنی واحد اور کثیر میں، اور یہاں پہ علامہ پہلی جو مطلب ذکر کرتے ہیں وہ یہ الحق ان مفہومی الوحدۃ والکثرۃ من المفاہیم العامۃ التی تنتقش فی النفس انتقاشا اولیا کمفہوم الوجود و مفہوم الامکان و نظائرہما، کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے مفہوم وجود کی طرح ہے، مفہوم بدیہی ہے، بس ساری مباحث کہ جو یہاں پر ہم نے بداہت مفہوم وجود کے بارے میں کی ہیں وہ وہاں پر بھی آتی ہیں، کیوں؟ چونکہ وحدت کو ہم علم حضوری سے اپنے نفس سے پاتے ہیں، اور اسی طرح جہاں جہاں علم حضوری دخیل ہے وہ شے جو ہے بدیہی ہے، اس شے کی بداہت کا حکم، اس شے کی بداہت تصوری ہے تو بداہت تصوری کے طور پہ اس شے کو نفس درک کرتا ہے، اور اگر وہ امر تصدیقیات میں سے ہے تو اس کے تصدیق کو بطور بدیہی بدون استدلال ہم درک کرتے ہیں۔ یہاں سے سر بداہت اگرچہ بہت مفصل بحث ہے، بہت ہی عمیق بحث ہے، لیکن اس کی جانب ایک اشارہ آپ کی خدمت میں کیا۔ یہاں پہ بس چونکہ فصل اول ہے اور شروع میں یہاں پہ ایک نقطہ دیگر جو ہے، یعنی صرف اس فصل کے بارے میں نہیں بلکہ کلی طور پہ روش تدریس کے بارے میں، کہ اگرچہ ہم بعض چیزوں کو بہت مفصل کھول رہے ہیں، بہت چونکہ ابتدائے بحث ہے ان کے بارے میں گفتگو کرنا ضروری ہے، لیکن جیسے جیسے آہستہ مباحث تھوڑی سی درجہ دوم کی مباحث ہوں گی، یعنی بعض مباحث فلسفی بے تحاشا اساسی و بے تحاشا بنیادی مباحث ہیں کہ جن کے بارے میں طویل گفتگو کی ضرورت ہے، ان کی عمق میں جانے کی اور عمیق فہم کی ضرورت ہے، لیکن آگے جیسے بعض مباحث اس سطح کی عمیق مباحث نہیں ہیں، اس سطح کی دقیق اور بنیادی مباحث نہیں ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ تیزی کے ساتھ ان مباحث کو طے کریں گے، لیکن چونکہ یہ بداہت مفہوم وجود انتہائی عمیق مباحث میں سے، لہٰذا اس کی جانب تذکر دینا اور عمیق مطالب کو ذکر کرنا انتہائی ضروری تھا۔ یہاں پر فصل اول ہماری تمام ہوتی ہے، اس کے ساتھ فصل ثانی جو ذکر کرتے ہیں، الفصل الثانی فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی، کہ فصل ثانی میں فرماتے ہیں کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس فصل میں ہم بطور دقیق وارد ہوں اور اس فصل کے اندر جو محتوا یا جو سوالات پیش کیے جائیں گے اور ان سوالات کو حل کیا جائے گا ان کی جانب ناظر ہوں، یہاں پر بعض حوالہ جات اس بحث کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں جن کی جانب دوستان رجوع کریں اور حتماً ان کو جا کر پڑھیں یا ان کی جا کے مطالعہ کریں۔ ان میں سے ایک شرح مبسوط منظومہ ہے جو شہید مطہری کی شرح منظومہ کی شرح ہے جو انہوں نے تدریس کی ہے، لیکن تدریس سے مختصر ہے اور ایک جلدی ہے، یعنی شرح مبسوط منظومہ وسیع ہے، معذرت یعنی مبسوط تدریس کی ہے، مباحث کو بہت عمیق اور دقیق طور پہ پڑھایا ہے۔ 2 جلدی کتاب ہے، اس کی جلد اول صفحہ 35 کے اوپر اشتراک معنوی مفہوم وجود کے بارے میں شہید مباحث کو مطرح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود شہید مطہری کی ایک اور شرح منظومہ ہے، یعنی منظومہ کو آپ نے مختصر طور پہ پڑھائی ہے جو شرح مختصر منظومہ کے طور پر مشہور ہے،
ایک جلدی کتاب ہے اور صفحہ 27 کے اوپر اس مطلب کو شہید مطہری ذکر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں آ کر اس کے علاوہ اور بھی مباحث اور بھی حوالہ جات ہیں، لیکن فی الحال یہ رجوع کے لیے ان حوالوں کی جانب رجوع کرنا وہ دوستان کے لیے خالص فائدہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں وہ سوالات جو اس فصل کے ساتھ مربوط ہیں۔ بعض سوالات کا جواب علامہ بطور مستقیم اس فصل میں دیں گے، بعض سوالات کو حل علامہ بطور مستقیم ان کو حل نہیں کریں گے، لیکن علامہ کی عبارات سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ان سوالات کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر باری باری ایک ایک سوال اور اس کو حل کرنے کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ یہ صفت، یہ جو صفت اشتراک معنوی ہے، یہ حکم اشتراک معنوی ہے، کیا یہ مفہوم الوجود کا حکم ہے، اس کی صفت ہے، یا مصادیق خارجی وجود کا حکم ہے؟ آیا یہ جو اشتراک معنوی کا حکم ہے یہ حکم مفہوم وجود میں سے ہے، یعنی احکام الوجود، احکام مفہوم الوجود میں سے ایک اشتراک معنوی ہے، یا نہیں احکام حقیقت خارجی وجود کا حکم ہے؟ یہ ایک مطلب ہے۔ مطلب دوم یہ ہے کہ کیا یہ فصل جو ہے خود فصل اشتراک معنوی ہے مفہوم وجود، آیا یہ فصل خود عوارض ذاتیہ ہے موضوع فلسفہ یعنی حقیقت وجود میں سے ہے؟ کیا یہ مسائل فلسفہ میں سے ہے؟ کیا یہ عوارض ذاتیہ حقیقت وجود میں سے ہے یا عوارض ذاتیہ حقیقت وجود میں سے نہیں ہے؟ یہیں پر ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہی سوالات سے یعنی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ کسی بھی بحث فلسفی میں وارد ہوں کس طریقے سے وارد ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس بحث کی موضوع فلسفہ کے ساتھ کیا نسبت موجود ہے۔ کوئی بھی بحث ہو، آئندہ جتنی مباحث ہیں آپ خود اس کو دقت کریں کہ اس کی موضوع فلسفہ کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ آیا مبادئ علم فلسفہ میں سے ہے، مسائل علم فلسفہ میں سے ہے، یا کس درجے کی یہ بحث اور گفتگو ہے؟ بس دوسرا سوال یہ کہ عوارض ذاتیہ موضوع فلسفہ میں سے ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا مطلب جو یہاں پر ہے یا تیسرا سوال کہ اس بحث اشتراک معنوی وجود کے فوائد کیا ہے، کیوں اس بحث کی اہمیت کے ساتھ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، فصل دوم قرار دی جا رہی ہے، ترتیب اس طریقے سے کیوں قرار دی گئی ہے۔ مطلب سوم خود مبادئ تصوری جو اس بحث یعنی اشتراک معنوی جس کے مقابلے میں اشتراک لفظی آئے گا، ان کا کیا معنی ہے، یعنی اشتراک معنوی و اشتراک لفظی در فلسفہ کن معانی میں استعمال ہوئے ہیں، یہ ایک مطلب۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ اشتراک معنوی و اشتراک لفظی در فلسفہ وہ ادبیات کے اندر جو اشتراک معنوی و اشتراک لفظی پڑھتے ہیں اس کے ساتھ فرق رکھتا ہے، یا وہی اصطلاح ہے، یا اس اصطلاح کے علاوہ ایک اور دیگر اصطلاح ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مطلب کہ خود اشتراک معنوی و اشتراک لفظی جو فلسفے میں استعمال ہوتے ہیں، یہاں پر ان کی فلسفی اصطلاحات میں بھی بعض فرق ہے، جزئی فرق ہے، ان کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے۔ بس خود چوتھا جو سوال ہے اسی کے ذیل میں کہ ایک ہے اشتراک معنوی و اشتراک لفظی در فلسفہ، اس کا کیا معنی ہے؟ دوم اشتراک معنوی و اشتراک لفظی در فلسفہ با اشتراک معنوی و لفظی در ادبیات، اس کے ساتھ کیا فرق ہے؟ اور تیسرا آپ کہیں کہ اسی سوال کا ایک حصہ ہے کہ اشتراک معنوی و اشتراک لفظی کے خود فلسفہ میں کیا اطلاقات ہیں۔ یہ ایک خود سوال پنجم جو یہاں پر دخیل ہے اس کے محتوا میں، اور وہ یہ ہے کہ جس کو ہم ضمنی طور پہ اشارہ بھی کریں گے اور علامہ کی مباحث سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ علامہ اس کی طرف ناظر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اشتراک معنوی و اشتراک لفظی میں آپس میں کیا نسبت پائی جاتی ہے؟ آیا ان میں نسبت تضاد ہے، متضادین ہے، جس کو علم منطق نے بیان کیا؟ یہاں پہ صرف ہم مقدمات کے طور پہ علم منطق سے استفادہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں، وہ بھی علم منطق میں مرحوم مظفر کی کتاب المنطق کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ چونکہ دوستان نے حتماً وہ پڑھی ہوئی ہے، اس کو بنیاد بنا کر ان مباحث کو پیش کر رہے ہیں، لہٰذا حتمی طور پہ وہ کتاب یہاں پر بہت دخیل ہے۔ آیا اشتراک معنوی و اشتراک لفظی میں نسبت تضاد ہے؟ تضاد یعنی دونوں کے علاوہ ایک شے دیگر بھی ممکن ہے،
یا ان میں نسبت عدم و ملکہ کی ہے یا ان میں نسبت تناقضی ہے۔ سوال ششم یہ ہے کہ آیا اشتراک معنوی وجود یہ تصدیقات بدیہی میں سے یا تصدیقات نظری، ایک امر بدیہی ہے یا ایک امر نظری ہے، اور اگر نظری ہے تو اس کے ادلہ و براہین کیا ہیں کہ ان کی جانب انشاءاللہ تعالی علامہ طباطبائی رضوان اللہ بھی اشارہ فرماتے ہیں۔ بس یہ چند سوالات کو ابتدائے بحث میں لے کر وارد ہوتے ہیں کہ یہ اس کے اندر ان کا جو ہے وہ حل تلاش کرنا ہے۔ ایک سوال عمیق یا آپ کہیں سوال اجتہادی جو اس فصل اور اس طرح کی دیگر فصول جن میں مفہوم وجود کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اساسی طور پہ مفہوم اور مصداق ان کا ارتباط کس طرح کا ارتباط ہوتا ہے، مفہوم و مصداق میں کس طرح کی نسبت برقرار ہوتی ہے، حاکی اور محکی، عنوان اور معنون، مفہوم و مصداق، ان میں کس طریقے کا ارتباط، ان میں کس طریقے کا تعلق و کس نوع کا جو ہے ان میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق برقرار ہوتا ہے۔ کیا تمام خصوصیات کہ جو ایک امر خارجی میں ہوتی ہیں، جو مصداق خارجی میں ہوتی ہیں، ساری خصوصیات کا مفہوم میں منعکس ہونا ضروری ہے یا ساری کی ساری خصوصیات مفہوم میں منعکس نہیں ہوتی؟ کون کون سی خصوصیات ہیں کہ جو ایک امر خارجی میں ہوتی ہیں اور مفہوم میں منعکس بھی ہوتی ہیں، اور کون کون سی خصوصیات ہیں جو امر خارجی میں ہوتی ہیں لیکن مفہوم میں منعکس نہیں ہوتی؟ لہٰذا ان ساری چیزوں کو مباحث درجہ دوم یعنی مباحث عمیق و مباحث اجتہادی کے طور پر ان کی جانب اشارہ ہو کر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں مرحوم علامہ کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آ کر ہم سوال اول کو دیکھتے ہیں کہ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو صفت ہے، صفت اشتراک معنوی، صفت حکم اشتراک معنوی، یہ آیا صفت برائے مفہوم وجود ہے یا صفت برائے مصادیق و حقیقت الوجود ہے؟ سب سے پہلے ہم یہاں پر جس طرح سے چونکہ یہ جو سوال ہے یہ علامہ نے جو عنوان فصل مطرح کیا ہے، اس عنوان فصل اور اس کے بعد جو پہلا جملہ، پہلا جو قضیہ علامہ یہاں ذکر کرتے ہیں، اس قضیے کو بھی روشن کرتا ہے، اس قضیے کو بھی یہ بیان کرتا ہے، لہٰذا اس مطلب کی جانب دقت کرنا وہ ضروری ہے۔ صفات، کسی بھی شے کی صفت وہ چند طرح کی ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایک شے کی صفت اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ زید کو کہتے ہیں زید عالم، تو زید جو ایک انسان ہے، علم رکھتا ہے، یہ علم اس زید کی صفت حقیقی ہے، اس کی اپنی صفت ہے، صفت ذاتی ہے زید کے لیے۔ لیکن بعض اوقات ایک شے کی صفت اس کی اپنی حقیقی صفت نہیں ہوتی بلکہ اس کے متعلق بعض چیزیں ہوتی ہیں، یہ صفت ہوتی ہے صفت بحال متعلق الموصوف ہوتی ہے، نہ کہ صفت بحال خود موصوف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں زید ابوہ عالم، زید جس کا باپ عالم ہے، زید ابوہ حاکم، زید وہ جس کا باپ حاکم اور سلطان ہے۔ یہاں پہ زید کی صفت بیان نہیں کی گئی، زید کی کوئی خصوصیت بیان نہیں کی گئی، بلکہ زید کے متعلق اس کا باپ اس سے تعلق رکھتا ہے، اس تعلق کی اساس پر ہم نے یہاں پر جو ہے وہ زید کی ایک صفت مجازی آپ کہیں وہ بیان کی، اور وہ کیا کہ زید کا باپ عالم ہے۔ جیسے بہت سارے علماء ہوتے ہیں جن کے بیٹے عالم نہیں ہوتے، لیکن بیٹوں کی شہرت کس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ فلاں عالم کے بیٹے ہیں، یہ فلاں بڑی شخصیت، خود شخصیت نہیں ہے، خود صاحب فضل، خود صاحب علم نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک صاحب علم کے ساتھ منسوب ہیں، ان کے لیے بھی ایک صفت مجازی یہاں پر وجود میں آ جاتی ہے۔ بس یہاں سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ صفت یا صفت حقیقی ہوتی ہے یا صفت غیر حقیقی ہوتی ہے۔ صفت حقیقی کو کہتے ہیں صفت بلحاظ خود موصوف یا صفت بحال الموصوف ہے، لیکن صفت مجازی یا اوصاف مجازی وہ اوصاف بحال متعلق الموصوف ہوتے ہیں، نہ کہ بحال خود موصوف نہیں ہوتے۔ صفات حقیقی بھی چند طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک شے کی صفت ہے
اس طرح سے اس کی صفت ہے، صفت حقیقی ہے، یعنی واقعاً وہ شے اس خصوصیت کے ساتھ متصف ہے، اس خاصیت کے ساتھ وہ شے اتصاف رکھتی ہے۔ لیکن یہ صفت اس طرح کی ہے کہ آپ اس ذات کو ہر شے سے قطع نظر کر کے، یعنی آپ کسی اور چیز کو لحاظ نہ کریں، ہر شے سے قطع نظر کر کے اس ذات کو دیکھیں، اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ جیسے زید عالم، آپ زید کی ذات کو دیکھیں، زید کی ذات میں صفت علم پائی جاتی ہے۔ زید کی مثلا زید قادر، زید قدرت مند ہے، اس میں یہ قدرت پائی جاتی ہے۔ آپ زید کو کسی کے ساتھ مقایسہ کریں، کسی کے ساتھ مقایسہ نہ کریں، زید کے اندر یہ خاصیت موجود ہے۔ لیکن بعض صفات حقیقی ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک ان کو کسی غیر کے ساتھ مقایسہ نہ کیا جائے، ان کو غیر کے ساتھ قیاس نہ کریں، مقایسہ نہ کریں، اس وقت تک وہ اوصاف وجود میں نہیں آتی۔ یعنی ہیں اوصاف حقیقی، ہیں اسی موصوف کی صفت، نہ کہ متعلق الموصوف کی صفت نہیں ہے، متعلق الشے کی صفت نہیں ہے، بلکہ خود اس شے کی صفت ہے، خود اس موصوف کی صفت ہے۔ لیکن جب تک اس موصوف کے ساتھ ایک غیر کو لحاظ نہ کریں، اس وقت تک یہ صفت وجود میں نہیں آتی۔ اس کی سادہ ترین مثال اسی میں زید اعلم من بکرین، آپ کہتے ہیں کہ زید وہ بکر سے زیادہ علم رکھتا ہے، اعلم ہے۔ صفت اعلمیت، زیادہ علم رکھنا، اعلم ہونا، اس وقت تک وجود میں نہیں آتی جب تک آپ اس صفت میں زید کو کسی اور انسان کے ساتھ مقایسہ نہ کریں۔ بس یہ صفت اس وقت وجود میں آئے گی جب آپ زید کو ایک انسان سوم، ایک شے سوم اور دیگر انسانوں کے ساتھ مقایسہ کریں، اس وقت زید واقعاً زید عالم ہے، زید کے لیے صفت ہے، زید واقعاً دوسروں سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ بس صفت خود زید کی ہے، لیکن صفت زید کے لیے اس وقت حاصل ہے جب زید کو دوسروں کے ساتھ، غیر کے ساتھ مقایسہ کیا جائے۔ بس یہ اوصاف حقیقی بالقیاس الی الغیر ہوتی ہیں، جو دوسروں کے ساتھ مقایسے کے نتیجے میں اس موصوف کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پس صفات حقیقی بھی دو طرح کی، صفات مجازی تو ہماری گفتگو سے خالی ہیں، خارج ہیں۔ صفات حقیقی دو طرح کی، یا صفات حقیقی نفسی ہے، بدون ملاحظہ غیر ہے، یا صفات حقیقی بالقیاس الی الغیر ہے، با ملاحظہ غیر ہے۔ یہ مقدمہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا اس وجہ سے تاکہ معلوم ہو سکے اشتراک معنوی جو ہم نے یہاں پہ کہا، یہ صفت حقیقی برائے مفہوم وجود ہے، یعنی مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، مفہوم وجود حکم اشتراک معنوی رکھتا ہے، لیکن یہ حکم اشتراک معنوی وجود کب آئے گا؟ آیا یہ صفت نفسی برائے مفہوم وجود ہے یا صفت قیاسی برائے مفہوم وجود ہے؟ خب یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے، یہ صفت بالقیاس الی مصادیق، یہ صفت مفہوم کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ابھی مزید وضاحت آئے گی تو یہ مطلب بھی واضح ہوتا جائے گا۔ پس پہلے مطلب کے طور پہ یہاں پر کہ صفت اشتراک معنوی و حکم اشتراک معنوی یہ محمول موضوع مفہوم وجود کے لیے، یعنی اس کا موضوع مفہوم الوجود ہے، نہ کہ حقیقت الوجود، یہ ایک مطلب۔ لیکن آیا یہ حکم، یہ صفت مفہوم وجود بما ہوا مفہوم وجود کے لیے، یا یہ صفت یا یہ حکم مفہوم وجود بلحاظ مصادیق، بلحاظ امور خارجی مصادیق کے لحاظ سے یہ حکم و یہ صفت مفہوم وجود کے لیے حاصل ہوتی ہے؟ اور یہی حق ہے، یعنی جواب درست بھی یہی ہے کہ اشتراک معنوی کی جو صفت ہے، یہ صفت مفہوم وجود بقیاس الی مصادیق و بقیاس الی امور خارجی و مصادیق مفہوم وجود حاصل ہوتا ہے۔
بس پہلا مطلب ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو صفت و حکم ہے، یہ حکم خود مفہوم وجود کا حکم ہے، لیکن مفہوم وجود بالقیاس الی مصادیق، بالقیاس الی موضوعات خارجی، یہ حکم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی مطلب کی جانب علامہ طباطبائی نے یہاں پہ عنوان فصل کے اندر اشارہ کیا ہے کہ الفصل الثانی فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی، کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ یہ حکم ہے مفہوم وجود کا، یہ صفت مفہوم وجود ہے، یہ عوارض ذاتیہ مفہوم وجود ہے، نہ کہ عوارض ذاتیہ حقیقت الوجود۔ لیکن کس طرح سے؟ فرماتے ہیں یحمل الوجود علی موضوعاتہ بمعنی واحد اشتراکا معنویا، یعنی یحمل الوجود، مفہوم وجود کو حمل کیا جاتا ہے علی موضوعاتہ، اپنے مصادیق، اپنے موضوعات پر بمعنی واحد۔ توجہ کریں یہاں پر کہ مصادیق کثیر ہیں، مصادیق کثیر، مفہوم وجود ایک مفہوم واحد۔ یہ مفہوم واحد جب ان مصادیق کے ساتھ لحاظ کیا جائے، اس مفہوم واحد کو جب مصادیق کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، قیاس کیا جائے، تو مفہوم وجود ایک مفہوم واحد ہے، ایک معنی واحد رکھتا ہے، اشتراک معنوی ہے۔ پس یہ جو علامہ ان دو سطور میں بیان فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مفہوم وجود، یہ جو اشتراک معنوی ہے، یہ صفت برائے مفہوم وجود ہے، لیکن صفت حقیقی ہے بالقیاس الی امور خارجی و بالقیاس الی موضوعات خارجی، یہ صفت حقیقی برائے مفہوم وجود ہے۔ مطلب دوم جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ پہلے بھی فصل اول کے اس میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اشتراک معنوی مفہوم وجود، آیا یہ جو بحث ہے، یہ جو فصل ہے، یہ عوارض ذاتیہ مفہوم وجود میں سے ہے، یعنی آیا جو موضوع علم فلسفہ اس کی عوارض ذاتیہ میں سے اور خود مسائل فلسفہ میں سے ہے، یا یہ بحث مقدمات علم فلسفہ میں سے اور مسائل علم فلسفہ میں سے شمار نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی جواب وہی ہے کہ چونکہ موضوع علم فلسفہ حقیقت الوجود ہے، موضوع علم فلسفہ واقعیت خارجی وجود ہے، نہ مفہوم وجود۔ موضوع علم فلسفہ وہ حقائق خارجی ہیں، نہ امور ذہنیہ۔ اور یہاں پر جو اشتراک معنوی کا جو حکم بیان کیا جا رہا ہے، وہ حکم حقیقت الوجود کا حکم نہیں ہے، بلکہ مفہوم الوجود کا حکم ہے۔ لہٰذا اس اساس پر ہم اشتراک معنوی مفہوم وجود کو عوارض ذاتیہ فلسفہ میں سے قرار نہیں دے سکتے، بلکہ حق و حقیقت یہ ہے کہ یہ بحث وہ مقدمات علم فلسفہ میں سے ہے، اور یہ بحث جو ہے وہ دیگر بعض مباحث جیسے اصالت وجود ہے، جیسے اہمیت میں ابھی عرض کریں گے، چونکہ یہ بحث بعض اور مباحث کے لیے مقدمہ واقع ہوتی ہے، اس کے مقدمات میں سے اخذ ہوتی ہے، اس اساس پر اس کو ایک فصل جدا کے طور پہ علامہ مطرح کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عوارض ذاتیہ ہے، حقیقت وجود و مسائل علم فلسفہ میں سے وارد نہیں ہوتی۔ یہ ایک مطلب۔ لیکن ایک اور بیان ہے جس کی طرف مرحوم سبزواری یعنی حاجی سبزواری صاحب کتاب شرح منظومہ، جو کتاب بدایت الحکمہ سے پہلے درسی کتاب تھی، اس کے مؤلف، انہوں نے شرح منظومہ کے اندر ایک مطلب کو بیان کیا ہے، جس مطلب کے ذریعے سے وہ کوشش کرتے ہیں گویا کہ اس کو بھی و تمام احکام مفہومی وجود کو بھی ایک واسطے کے ذریعے سے، ایک ذریعے سے خود عوارض ذاتیہ حقیقت الوجود قرار دیں، عوارض ذاتیہ موجود بھی موجود قرار دیں، لیکن چونکہ اس بحث کو مطرح کرنا دشوار ہے، بعض مقدمات عمیق و طویل کا محتاج ہے، لہٰذا جو دوستان رجوع کرنا چاہتے ہیں وہ شرح منظومہ غرر فی اشتراک الوجود، جہاں پہ مرحوم سبزواری اشتراک معنوی وجود کو بیان کرتے ہیں، وہاں پہ اس کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب دوم جس میں ہم نے دیکھا کہ اشتراک معنوی مفہوم وجود وہ عوارض ذاتیہ وجود میں سے نہیں ہے۔ مطلب سوم وہ ہے اس فصل کی اہمیت، خود مطلب اشتراک معنوی وجود، اس کی علم فلسفہ و نگاہ فلسفی کے ساتھ کیا اہمیت ہے۔ بطور خلاصہ یہاں پر اس کی اہمیت کو ذکر کرتے ہیں
کہ اس فصل کی کل فلسفہ میں انتہائی اہمیت ہے. بہت سارے اور مباحث کے لیے یہ فصل و یہ بحث جو ہے مقدمہ واقع ہوتی ہے. جیسے جو فصل بعدی ہے جس کا عنوان ہے زیادت الوجود علی الماہیت یا فی ان الوجود زائد علی الماہیت، اس کے لیے بھی اشتراک معنوی وجود مقدمے کے طور پہ واقع ہوتی ہے. یہ ایک مطلب. اس کے بعد اصالت الوجود جو علم فلسفہ، کل علم فلسفہ کی سب سے اہم بحث ہے کہ تمام تر ساختار فلسفہ، تمام تر محتوی یہ علم فلسفہ، تمام مباحث فلسفی اصالت الوجود کے اوپر مبتنی ہیں. اس کے لیے بھی یہ اشتراک معنوی مفہوم وجود ایک مقدمے کے طور پہ واقع ہوتی ہے. لہٰذا اس جہت سے یہ بحث انتہائی اہمیت کی بحث ہے. اور ملا صدرہ رضوان اللہ نے اسی بحث کے ذریعے، اشتراک معنوی وجود کے ذریعے سے، جو حکمائے مشرق کی ایک تصویر باطل تھی حقائق کے بارے میں، حقائق متباینہ، اسی کے ذریعے سے ملا صدرہ نے اس بحث کے ذریعے سے اس تصویر کو رد کیا اور اس کا جو ہے کیا نام ہے وحدت وجود و وحدت تشکیکی وجود کو اثبات کرتے ہیں. یہ دوسرا مطلب. اس کے علاوہ بہت سارے اور مباحث الہیاتی ہیں. آیا حق تعالیٰ کی معرفت ممکن ہے یا اصلاً معرفت ممکن نہیں ہے؟ آیا عباد اللہ پہ خود ذات حق تعالیٰ کی معرفت ممکن ہے یا سب معرفت خدا محال ہے؟ اس کے علاوہ آیا صفات خدا کو درک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ یا دیگر اور مباحث الہیات میں اشتراک معنوی وجود و کلاً اشتراک معنوی کی جو بحث ہے، یہ بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یہ ایک مطلب. بہت ساری روایات ہے، روایات معارفی، بالخصوص کتاب اصول کافی جو شیعی مجموعے کے مطابق ایک بہت ہی عظیم مجموعہ یہ روایات ہے. اس کے اندر باب التوحید کے اندر بہت ساری روایات ہیں جس کے اندر معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا خدا کو شے کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. یعنی وہاں پہ اس طرح کی اشتراک معنوی کی بحث کو حل کیے بغیر یہ روایات واضح نہیں ہوتی. بس بہت ہی عظیم منبع روائی، اس کی بہت ساری روایات اس بحث فلسفی و اس مقدمہ فلسفی کی محتاج ہیں. لہٰذا یہ اس بحث کی اہمیت فلسفی یا غیر فلسفی بھی، یعنی حتیٰ مباحث روائی کے اندر بھی یہ بحث انتہائی وہ اہمیت کی حامل ہے. یہاں پہ اب چونکہ وقت مختصر ہے، اس کے اندر ہم فقط چند ان دقائق کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں مفہوم خود اشتراک معنوی کا کیا مطلب ہے، اشتراک معنوی کسے کہتے ہیں، اور فیلسوف کی نگاہ میں اشتراک معنوی کیا ہوتا ہے، اس کی جانب توجہ کریں اور اس کو تھوڑا سا وضاحت کرنے اور اس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے. اشتراک معنوی وجود کو بیان کرنے کے لیے ہم دوبارہ اس مقدمے کی جانب پلٹتے ہیں جو مقدمہ علامہ طباطبائی نے ذکر کیا تھا، یعنی کل علم فلسفہ کا جو مقدمہ، اور بالخصوص اس کے اندر اصل الواقعیت و نفی سفسطہ کی جو بحث علامہ مطرح کرتے ہیں، اس کی جانب توجہ ضروری ہے. اس مقدمے کے اندر علامہ یوں ذکر کرتے تھے کہ جیسے ہی ایک انسان واقعیت سے روبرو ہوتا ہے، خود دیکھتا ہے، یعنی اس کے ادراکات فعال ہوتے ہیں، ایک بچہ ہے اس کے ادراکات فعال ہوتے ہیں، اپنے نفس کو درک کرتا ہے، اپنے نفس سے خارج اشیاء کو درک کرتا ہے، سفسطے یعنی عدم محض کا انکار کرتا ہے کہ سفسطہ نہیں ہے، حقیقت ہے، واقعیت ہے، اشیاء موجود ہیں، وجود ہے، اس کا ادراک کرتا ہے. اب یہاں پر آ کر وہ متعدد اشیاء سے روبرو ہوتا ہے. ایک مرتبہ وہ انسان، آپ ایک انسان معمولی لیں، اپنی ہستی اور اپنے وجود کی جانب جب رجوع کرتا ہے، یعنی میں ہوں، اپنے ہونے کا احساس اس کو بطور علم حضوری حاصل ہوتا ہے. اس احساس حضوری سے اس کے ذہن میں ایک مفہوم ہونا، ایک مفہوم ہستی جس کو وجود تعبیر کرتے ہیں، یہ وہی مفہوم ہستی ہے، ہونا، ہویت، یعنی میں ہوں، موجود ہوں، ایک وجود رکھتا ہوں میں، جس کو فارسی میں ہستی، اردو میں ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، ہے یا ہونا،
یعنی یہ اس کو مفہوم حاصل ہوتا ہے. بس انسان ان اپنی واقعیت سے روبرو ہوا، اس واقعیت کو بطور علم حضوری درک کیا، وہاں سے اس کو ایک مفہوم ہستی حاصل ہوا. یہ ایک مطلب. اس کے بعد انسان دیگر اشیاء سے روبرو ہوتا ہے. میں اس کتاب سے روبرو ہوا، اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں، اس کتاب سے بھی ایک مجھے حقیقت حاصل ہو رہی ہے، ایک احساس حاصل ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتاب واقعاً موجود ہے، کتاب ہے، ہست. یعنی یہاں پر بھی کتاب کا ہونا، کتاب کی ہستی، کتاب کا وجود، یہ بھی درک ہو رہا ہے. دیگر انسانوں سے میں روبرو ہوتا ہوں، دیگر اشیاء سے روبرو ہوتا ہوں، متعدد امور، متعدد اشیاء، متعدد واقعیات سے روبرو ہوتا ہوں. یہ ساری واقعیات ایک جہت سے، ایک جہت جس جہت کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سب واقعیت ہیں، ہم سب ہیں، ہم سب عالم خارج میں، عالم ہستی میں ہم موجود ہیں، ہم معدوم نہیں ہیں. ہم نفی سفسطہ کرتے ہیں، اور وہ ان کا پہلو ہستی ہے، وہ ان کا پہلو واقعیت ہے. اگرچہ توجہ کریں، یہ واقعیات ساری کی ساری ایک جہت سے کہہ رہی ہیں کہ میں غیر از یک دیگر ہوں. یہ کہتی ہے میں کتاب ہوں، انسان نہیں ہوں. پتھر کہتا ہے کہ میں پتھر ہوں، میں کتاب نہیں ہوں. انسان انسان ہے، کتاب نہیں ہے. پتھر ہے، پانی نہیں ہے. یہ سب غیر از یک دیگر. لیکن اس سب کے علاوہ یہ سارے امور، یہ ساری اشیاء ایک زبان مشترک رکھتی ہیں. یہ جب ان کے سامنے کوئی فاعل جاتا ہے، یعنی ان کے سامنے کوئی مدرک، کوئی ادراک رکھنے والا ان سے روبرو ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے ایک پیغام مشترک دیتی ہیں، اور وہ یہ کہ ہم سب موجود ہیں، ہم سب ایک حکم واحد وجود رکھتے ہیں. ہم ہست ہیں، ہم موجود ہیں، معدوم نہیں ہیں. ہم نیستی نہیں ہیں، ہم ہستی ہیں، ہم موجود ہیں. یہ سب جو احساس مشترک دیتے ہیں، جن سے ہم بطور علم حضوری جب روبرو ہوتے ہیں، ایک احساس مشترک ہوتا ہے. یہاں سے جو مفہوم مشترک، جو مفہوم واحد، جو معنی واحد انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ اشتراک معنوی ہے. یعنی مصادیق متکثر، مصادیق متعدد، جو متعدد مصادیق ہیں، ان مصادیق سے جب روبرو ہوتے ہیں بطور علم حضوری، وہاں سے جو احساس، جو انفعال ایک نفس کو حاصل ہوتا ہے، ایک قوہ مدرکہ کو حاصل ہوتا ہے، وہ احساس و انفعال واحد یہ بیان کرتا ہے، وہ مفہوم واحد یہ بیان کرتا ہے کہ مصادیق اس مفہوم کے ساتھ ایک امر واحد میں شریک ہے، ایک مفہوم واحد، وہ ایک معنی واحد میں شریک ہیں. پس جب میں اشیاء سے روبرو ہوا، وہ اشیاء سارے کے سارے اپنے واقعیت و ہونے کی جہت سے، اپنے موجود ہونے کی جہت سے، ان کا ارتباط فاعل مدرک کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ اشیاء کہتی ہیں کہ ہم ہیں، ہست ہیں، یعنی موجود ہیں، معدوم نہیں ہیں. اس جہت سے ساری اشیاء شریک ہیں، اور اسی جہت سے ان سب اشیاء کے اوپر مفہوم وجود حمل ہوتا ہے. یعنی مفہوم وجود ایک مفہوم واحد، معنی واحد کے ساتھ ان تمام اشیاء کے اوپر، ان تمام مصادیق پر ایک ہی جہت سے حمل ہوتا ہے، اور وہ ان کے موجودیت و ان کے ہستی ہونے کی جہت ہے. بس یہاں پہ اشتراک معنوی آپ نے ملاحظہ کیا کہ صفت ہے مفہوم وجود کی، کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے. لیکن کس لحاظ سے؟ کہ یہ مفہوم وجود کو جب آپ مصادیق کے ساتھ لحاظ کرتے ہیں، مصداق اول کے ساتھ لحاظ کیا، مصداق دوم کے ساتھ لحاظ کیا، مصداق سوم کے ساتھ آپ لحاظ کریں، ان تمام مصادیق کے ساتھ جب مفہوم وجود کو لحاظ کرے، تو یہاں پر یہ مفہوم ایک ہی معنی میں، ایک ہی جہت سے، ایک ہی لحاظ سے ان سب کے اوپر حمل ہوتا ہے، ان سب کے اوپر جو ہے وہ قرار پاتا ہے. یا بے تعبیر دیگر،
ہم جب اشیاء کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں، یہ اشیاء اپنے واقعی ہونے کی جہت سے، اپنے واقعیت ہونے کے لحاظ سے، یہ سب کے سب اس فاعل کو ایک احساس مشترک، ایک احساس اشتراکی و ایک مفہوم مشترک دیتے ہیں، جس کو ہم کہیں مفہوم واقعیت، یعنی اصطلاح سے آزاد ہو کر واقعیت ہونے کی جہت، ان کے مفہوم مشترک وجود، ہستی و ہونے کا جو مفہوم مشترک دیتے ہیں، اس جہت سے یہ ایک مفہوم واحد و ایک مفہوم مشترک ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے تصویر از اشتراک معنوی وہ پیش کی ہے، کہ مزید اس تصویر کو مزید عمیق طور پہ بیان کرنے کی اور دیگر اس کی جو دقائق ہیں ان کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کہ انشاءاللہ تعالی وہ درس بعدی کے اندر ان تمام امور کی جانب اور دیگر جو سوالات ہیں اس فصل کے متعلق ان کی جانب توجہ کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔